بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے بارے میں بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں کیا اہم واقعات پیش آئے، مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں تذکرہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنوؤں کا پانی اپنے اوپر ڈلوایا، جس سے طبیعت کچھ بہتر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں سے باتیں فرمائی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگو، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے، ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غمگسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا۔ جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا۔ جب لوگوں نے مجھے بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غمخواری کی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائے۔ پیارے دوستو، مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ روایات کے مطابق اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا،
اے عمر تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دوران صبح کی ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ کہتے ہیں اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب مسخ نامی دیہات چلے گئے، جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے چینی کے آثار دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وصال کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے۔
یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ اور یاد رہے کہ موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے لیے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی عافیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئیں، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ تھا۔ دوستو یاد رہے کہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کیں، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی وصال ہوا تھا۔ دوستو یہ تھے احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے، جو کہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو بھی ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔